لا الہ الا اللہ بڑی عظیم نعمت ہے. کاش یہ تسبیحوں کے دانوں کی بجائے ہمارے دل کی دھڑکنوں میں اتر جائے. تسبیحوں کے دانوں پر تو بہت لوگوں کی لا الہ الا اللہ ہے, دل کی دھڑکنوں میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے. اس کو ہم نے اپنے پیار و محبت کے قانون اور قاعدے نہیں بنائے, تعلق اور رشتے داری کی بنیاد نہیں بنائی. اور یہ لا الہ الا اللہ ہے جو اس کے ساتھ سچی دوستی کر لے, جو اس کے ساتھ رشتہ جوڑ لے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, ایک شخص کو لایا جائے گا, اس کی 99 رجسٹر گناہوں کی اس کے سامنے ہوں گے. ایک رجسٹر وہاں تک پھیلا ہوگا جہاں تک اس کی نظر کام کرتی ہے. مالک اس کو بلائے گا, پوچھے گا بندے یہ گناہوں کے رجسٹر تیرے ذمے تو کسی نے نہیں لگائے, فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا, جھوٹ تو نہیں بولا تیرے اوپر کہ تم نے نہ کیے ہو اور فرشتوں نے ویسے ہی لکھ دیے ہو؟ کہا نہیں اللہ مجھے خبر ہے یہ گناہ تو میں نے کیے ہیں. میرے بندے ان کے بارے میں تیرے پاس کوئی ہیلا حجت بہانہ ہے؟ اللہ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. کوئی عذر ہے؟ پپا کوئی عذر نہیں ہے. اقرار کرتا ہوں یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں. مالک فرمائے گا بندے ایک نیکی تیری ہمارے پاس ہے. کتنی نیکی ہے؟ ایک نیکی. ایک نیکی تیری ہمارے پاس ہے. حدیث کے لفظ ہیں ایک پرچی لائی جائے گی, ایک بتاتا ہے کارڈ ہے کاغذ, اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. وہ بندہ کہے گا ربا 99 گناہوں کے رجسٹر, ایک چھوٹی سی پرچی, میں تو مارا گیا. اور فرمائے گا بندے ظلم تیرے ساتھ نہیں کیا جائے گا. ایک پلڑے میں 99 رجسٹر رکھے جائیں گے, ایک پلڑے میں تیرا لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا. غفل ہوگا, گناہ ہلکے ہوں گے, لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا. یہ لا الہ الا اللہ کس کا؟ اس نے دل سے تصدیق کی. یہ لا الہ الا اللہ کس کا؟ جس نے اس منہج کو سمجھا, جس نے اس عقیدے کو سمجھا, جو اس پہ زندہ رہا, جو اس پہ مرا. اس کی رشتے داری کی بنیاد لا الہ الا اللہ, دوستی کی بنیاد لا الہ الا اللہ, پیار کی بنیاد لا الہ الا اللہ. اور جس کی یہ بنیاد نہ رہی, بیٹی کا رشتہ آیا, وہ تیری گل پہ ٹھیک ہے تو قبر پرست, لیکن شاہ صاحب یہ تو دیکھیں ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, کار کوٹھی بننے والا ہے, مجھے بھی پتا ہے یہ موحد نہیں ہے, یا علی مدد کا بیج اس نے لگایا ہوا ہے, مجھے پتا ہے محرم کے گھوڑے یہیں سے نکلتے ہیں, مجھے پتا ہے بابا کی 11ویں انہی کے گھر سے چلتی ہے, مجھے پتا ہے. لیکن دیکھو تو صحیح, دنیا کے سارے تقاضے پورے کر رہا ہے, اتنے قیمتی رشتے کو ٹھوکر مار دوں. اگر دل کے اندر لا الہ الا اللہ بس جائے, پھر وہ مشرک کو اپنی بیٹی کا نکاح نہیں دیتا, بھلے اس کی بیٹی گھر میں پوری ہو کے مر جائے. اور اگر وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو, میرے آقا نے جو نبی سے کہا تھا کہ شادی نہ کروا دوں, کہا مصطفیٰ غریب آدمی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کون دے گا؟ جاؤ فلاں گھر کے اندر رشتے کا سوال کرو. سوال کرتا ہے, گھر والے خوش ہوتے ہیں, آقا نے بیٹی مانگی ہے. جواب میں کہتا ہے مانگی تو میرے مصطفیٰ نے ہے, لیکن اپنے لیے نہیں, میرے لیے مانگی ہے. ان کی والدہ انکار کہلاوا کرتی ہے, فلاں سردار کو, فلاں سردار کو, فلاں سردار کو منع کیا, اب حبیب کو دے دے. پردے کے پیچھے مومنہ کھڑی ہے, کہتی ہے ماں یہ کیوں دیکھتی ہے میرا ہاتھ پکڑنے آیا کون ہے, یہ کیوں نہیں دیکھتی میرا دلہا پسند کس نے کیا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی شادی کر لیتے ہیں, آقا کے پاس آتے ہیں, پیارے حبیب دعا فرماتے ہیں اللہ ان کی زندگی کو تنگی والی نہ بنانا, آرام آسائش اور بہتری والی بنانا. تاریخ پھر وہ الفاظ بھی لکھتی ہے کہ یہی جو حبیب کا دسترخوان تھا, مدینے کے حکمران وہاں کھانا کھایا کرتے تھے, مدینے کے اشراف وہاں پر بیٹھا کرتے تھے. جب بنیاد لا الہ الا اللہ ہو, جب عقیدہ لا الہ الا اللہ ہو, پھر یہ لا الہ الا اللہ بول کے بتاتا ہے, یہ آواز لگا کر بتاتا ہے, یہ رنگ رنگ میں رچ بس کر بتاتا ہے. اس کو کوئی جتنا مرضی کہہ لے, 5
کسی کو اولاد نہیں ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، دولے شاہ کے دربار پہ چلی جاؤ، دولے شاہ کے دربار پہ چلی جاؤ، سلطان باہو کی بیڑی کے نیچے چادر بچھا لے۔ وہ جواب میں کہتی ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ مجھے یہ کہنے والی کہ بابا دولے شاہ کے دربار پہ جاؤں، یہ کہنے والی سلطان باہو کی بیڑی کے نیچے چادر بچھاؤں، یہ جب بھی جھکی ہے عرش والے کے سامنے جھکی ہے۔ میری گود باندھ رہے منظور ہے، مشرک ہو کے مر جاؤں منظور نہیں ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ کسی کو گردن دکھایا نہ کرتے تھے، کمر دکھایا نہ کرتے تھے۔ امیر المومنین امیر عمر نے کہا بلال مجھے تو دکھا دو، اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا، چیخ مار کے ہاتھ باہر نکال لیا۔ بلال کی کمر پہ گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی، ہڈیوں کا پنجر تھا۔ کہا عمر، آواز لگا کر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، بلال یہ سب کچھ کیسے برداشت کیا؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرکوں کو دینے والوں، مشرکوں کو امیر بنا کر ان کی سیاسی مذہبی جماعتوں میں شریک ہونے والوں، 11ویں کا حلوہ لے کے کوٹھے پہ بھیج دینے والوں، پتر لینا کھاواں گے نہیں چھاتے سٹ دا گے کہ نہ لیا پتہ لگ جائے گا بھابیوں کا کام ہے۔ ہمارا یہاں کاروبار ہے، ہماری دکانداری ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اینے مولوی جمعہ پڑھا کے ٹر جائے گا آپ دیتی رہے، تمہارے اندر بھی لا الہ الا اللہ کی غیرت ہے؟ آپ کے زمانے میں نظر اللہ کے آتے حسین کی سزا لگاتی ہے فقیر نہیں آ کے علی کے نام پہ باندھتی ہے، فقیر کشکول لگاتا ہے جمعرات، بھری بارات، بابا کے نام کا، یارجی کے نام کا، کنڈوں کے نام کا، رجب کے نام کا۔ اپنے بچوں کو ایک پلیٹ چاول یا آٹا دے کر بھیجنے والوں، لا الہ الا اللہ کو بھول گئے؟ تمہاری یہ خیرات تمہیں جہنم کے کٹہرے میں پھینک سکتی ہے، یہ برباد کر سکتی ہے۔ بلال کیسے برداشت کیا؟ کہا امیر المومنین سانس آئے یا نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، کھانے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پینے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، تن ڈھانپنے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین توحید نہ رہے گزارا نہیں ہو سکتا۔ بلال نے یہ سب کچھ قربان کیا تو رب کی لا الہ الا اللہ کے پیغام کے لیے کیا۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اس پیغام سے؟ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اس پیغام سے؟ لوگ تو ہمیں آوازیں دے رہے ہیں، آؤ آؤ ہمارے ساتھ شرک کرو، ہمارے شرکی عقیدوں میں شامل ہو، آؤ بابے کا عرس لگا ہے طواف کرو قبروں کا، زمزم پیو بابے کی قبر کا۔ مکے کا زمزم پینے والوں سیون شریف کا زمزم بھی پی کے دیکھو، لوگ پکار رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں۔ قرآن حکیم کی یہ آیت کتنی فٹ آ رہی ہے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ اور قبر کے پجاریوں اور جہالت کے منبوں اور جہالت کے سرکشوں، تم چاہتے ہو جو ماتھا رب کے سامنے جھکتا ہے وہ ڈھیری پہ جھکے؟ تم چاہتے ہو اللہ اکبر کہنے والوں یا اللہ مدد کہنے والوں اس کو پکارے جو یتیم بچوں کو چپ نہ کرا سکا؟ آؤ عبادت کرنی ہے تو عشق رب کی کرو۔ یہ لا الہ الا اللہ پیغام کیا دیتا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ سمجھاتا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے فوائد تو آپ نے علماء سے بہت سنے ہوں گے، آئیے ذرا اس لا الہ الا اللہ پہ غور تو کریں، یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں، دو پارٹ ہیں، دو حصے ہیں۔ پہلا ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں، لا الہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی کشتیے پار لگانے والا نہیں، کوئی پیڑوں کو پار لگانے والا نہیں، انسان اندھیروں میں ڈوب جائے تو روشنی دکھانے والا نہیں۔ لا الہ، رب کے علاوہ جتنے الہ بنا لیے گئے
رب کے علاوہ جتنے معبود بنا لیے گئے، رب کے علاوہ جتنے مشکل کشا، حاجت روا، داتا، غوث اعظم بنا لیے گئے، لا الہ، یہ لا کی تلوار چلتی ہے، ہر الہ کی گردن کو کاٹتی ہے۔ کوئی ان کو الہ مانے یا نہ مانے، کچھ الہ مان کی عبادت کرتے ہیں، کچھ بغیر مانے بھی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ تو باغ ٹوہل لال شہباز قلندر کی دربار پر بینر لگا ہے، جس پہ لکھا ہے علی اللہ۔ علی وہ ہے جس کو عربی میں اللہ کہتے ہیں، انگلش میں گاڈ کہتے ہیں، ہندی میں بھگوان کہتے ہیں، فارسی میں خدا کہتے ہیں۔ ظاہر نہ کر خلد بری کی بات، علی خدا ہے، خدا ہے علی کی ذات۔ کچھ جان بوجھ کے غیر اللہ کو اپنا الہ سمجھ کے عبادت کرتے ہیں۔ ایک ذاکر ہے، وہ اپنی تقریر میں کہنے لگا علی رب ہے۔ لوگوں نے پوچھا علی تم کیسے رب ہو؟ رب تو اللہ ہے۔ کہا اللہ وہ رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میں وہ رب ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کچھ لوگ اللہ کے علاوہ اپنے الہ مقرر کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ زبان سے ان کو الہ نہیں کہتے، لیکن ان کو الہ بنا دیا گیا۔ الہ کون؟ جس کی عبادت کی جائے۔ الہ کون؟ جس کی پوجا کی جائے۔ اب سجدہ رب کو کرنا رب کی عبادت ہے یا نہیں؟ اگر یہ پیر صاحب کو کیا جائے تو پیر کو الہ نہیں بنایا گیا؟ رکوع کرنا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، عبادت ہے رب کی۔ اگر یہ شاہ صاحب کو رکوع ہو رہا ہے تو یہ شاہ صاحب الہ نہیں ہے۔ قانون ساز ایک اللہ کی ذات ہے، اپنے بندوں کے لیے قانون بناتا ہے، قانون اتارتا ہے، بندوں کے ذمہ قانون نافذ کرنا ہے۔ اگر بندوں نے کسی پارلیمنٹ کو، کسی اسمبلی کو، کسی قانون ساز ادارے کو یہ اتھارٹی دے دی تو کہا یہ شریعت سے جو چاہے قانون بنا لو، وہ قانون بنانے والوں کو اپنا الہ بنایا گیا۔ زبان سے کوئی مانے یا نہ مانے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نہ نبیوں کی عبادت ہو سکتی، نہ ولیوں کی ہو سکتی، نہ فرشتوں کی ہو سکتی۔ یہاں عبادت کا انکار، الوہیت کا انکار، الا اللہ، یہ دوسرا حکم ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اللہ کے علاوہ تو معبود ہیں۔ مندروں میں جن بتوں کو پوجا جا رہا وہ معبود نہیں ہے۔ چرچ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کے عبادت کی جا رہی وہ معبود نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ معبود ہے، عیسیٰ معبود ہے، عزیر معبود ہے، پتھر کے صنم معبود ہے، بابا کی قبر معبود ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ ہے حق اور سچ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جو یہ معبود ہے قبر کی صورت میں، درگاہوں کی صورت میں، حسین کے گھوڑے کی صورت میں، بابا کے تھوک اور اس کے تاریخ کی صورت میں، یہ معبود باطل ہیں۔ سچے معبود، سچا معبود صرف ایک اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کچھ ترجمہ لوگوں نے یہ بھی کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، یہ ترجمہ بھی ناقص ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی حاکم اعلیٰ نہیں ہے، یہ ترجمہ بھی ناقص ہے۔ یہ توحید کا ایک جز ہے، کل نہیں ہے۔ کل ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، عبادت جس کی جائے پر حق ہو عبادت کروانے میں، وہ عرش والے کے علاوہ کوئی اور۔ یار لوگوں نے کہا اتنے دور جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم ایک ترجمہ اور بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا کیا؟ وہ ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہیں ہے، ہر چیز ہی اللہ ہے۔ انڈیا والے بھائی جانتے ہوں گے، ہر کنکر میں شنکر، ایک کنکر نکلے شنکر، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میں خانے میں تو، ہاتھ میں آئے تو رام، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم، ہر چیز ہی اللہ ہے۔